بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل کے تقریباً 70 کے قریب فوجی لبنان کی طرف سے کیے گئے ایک ڈرون حملے کے اندر زخمی ہو گئے ہیں اور تقریباً 4 اسرائیلی فوجی اس حملے کے اندر مارے بھی گئے ہیں۔ یہ حملہ حزب اللہ والوں نے کیا ہے اور حیفا کے نزدیک ایک ملٹری ٹریننگ کیمپ بنیامینیہ کے اوپر کیا گیا۔ حزب اللہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ملٹری ٹریننگ کیمپ کے اوپر ایک ڈرون سکواڈرن سے اٹیک کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈرون جو تھے یہ سوسائڈ ڈرونز تھے۔ اگر آپ ان تصاویر ان فوٹیجز کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملٹری ٹریننگ کیمپ کو ایک سیریس ڈیمیج جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ڈرون حملہ جو تھا وہ بہت زیادہ سکسیسفل تھا۔ اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہے اور لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اس جنگ سے ویسے ہی تنگ آ گئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں رپورٹ کی گئی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 50 کے قریب ایمبولینسز جو ہیں وہ اس ایریے کے اندر دیکھی گئی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیجولٹیز جو ہیں یا زخمی جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر ہیں۔ اس ڈرون سٹرائک کا مین حملہ اس وقت ہوا جب زیادہ تر فوجی کھانا کھا رہے تھے اور ڈائننگ ہال کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈائننگ ہال کی بھی کچھ تصاویر جو ہیں وہ اب انٹرنیٹ کے اوپر وائرل ہوئی ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان میں لڑائی جھگڑا پچھلے سال اکتوبر 2023 سے شروع ہوا ہے اور تب سے ہی اسرائیل کا مین فوکس تو غزہ کے اوپر تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اسرائیلیز نے حزب اللہ اور لبنان کے اوپر بھی حملے کرنا شروع کر دیے اور اب ایک تقریباً فل فلیج لڑائی حزب اللہ اور حماس کے درمیان میں لگ چکی ہوئی ہے۔ اسرائیلیز نے حماس کی ٹاپ لیڈرشپ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا۔ اس بات کا حزب اللہ والوں کو بہت زیادہ غصہ تھا، نہ صرف حزب اللہ والوں کو بلکہ ایران کو بھی بہت زیادہ غصہ تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایران نے تقریباً 200 سے 400 بیلسٹک میزائلز اسرائیل کے اوپر فائر کیے تھے اور اس کے بعد اسرائیلیز نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کے اوپر ایک حملہ کریں گے۔ کئی ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کی طرف سے یہ جو بیلسٹک میزائلز کا حملہ ہے یہ اسرائیلی ملٹری بیسز کے اوپر کیا گیا۔ اب اسرائیلی ملٹری بیسز کے اوپر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسرائیل کی جو ملٹری طاقت ہے اس کو ڈیمینش کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے۔ اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو ڈرون حملہ کیا گیا ہے یہ بنیامینیہ کی ملٹری ٹریننگ کیمپ کے اوپر کیا گیا، سویلینز کے اوپر نہیں کیا گیا۔ ایک تو جب آپ سویلینز کے اوپر حملے کرتے ہیں تو عالمی طور پہ آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا اور نہ ایسا ہونا چاہیے۔ ملٹری بیسز کے اوپر حملہ کرنے کے آپ کو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے دشمن کی ملٹری طاقت جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ کہ جو آپ کا ایڈورسری ہے اس کے فوجیوں کا جو مورال ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ جب فوجی کا مورال کم ہو جائے گا تو فوجی لڑنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اپنی کئی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ اس کا چھوٹا سائز ہے۔ چھوٹا سائز ہونے کی وجہ سے اس کو ایئر بیسز بھی اپنے ملک کے اندر ہی جو ہے وہ کسی جگہ پہ لوکیٹ کرنی ہے، ان کو نشانہ بنانا آسان ہے۔ ملٹری کیمپس بھی وہیں پہ ہونے ہیں۔ اسرائیل کو اپنی ملٹری بیسز تھوڑے سے ایریے کے اندر کانسنٹریٹ کرنی پڑتی ہیں، جس کا فائدہ حزب اللہ والے بھی اٹھاتے ہیں، ایران بھی اٹھاتا ہے اور اسرائیلی ملٹری بیسز کو نشانہ بنانا آسان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ جن ڈرون سے حملہ کیا گیا یہ کتنے کے زیادہ تیز سپر سونک ڈرونز ہوں گے۔ نارملی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈرونز ہیں جو اس وقت حزب اللہ والے استعمال کر رہے ہیں یہ سب سونک سلو سپیڈ والے ڈرونز ہوں گے جو کہ بہت زیادہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ بھی نہیں اڑ سکتے۔ خیر یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ کا ڈرون لو لیول فلائی کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتا ہے تو ریڈار اس کو آسانی سے ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک اور چیز، جب آپ کا جہاز یا ڈرون لو لیول فلائی کرے گا تو اس کی رینج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہی بات کہ اسرائیل کا سائز ہی اتنا چھوٹا ہے کہ ایک چھوٹا سا ڈرون بھی آسانی سے اسرائیل کی ملٹری بیسز تک پہنچ جاتا ہے، اس کو اتنا زیادہ فاصلہ طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ حزب اللہ والے نہ صرف ان ڈرونز کے ذریعے سے اسرائیلیز کے اوپر حملے کر رہے ہیں بلکہ ان ڈرونز کو استعمال کر کے حزب اللہ والے ریکانیسنس کا بھی کام لے رہے ہیں۔ دیکھیں پن پوائنٹ سٹرائک کیا حزب اللہ والوں نے، ملٹری بیس کے اوپر یہ جا کے ڈرونز گرے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہ ڈرونز جو ہیں وہ کسی سویلین ایریا کے اوپر جا کے گر گئے یا اوپن فیلڈ کے اندر جا کے گر گئے، پراپر اسی جگہ پہ یہ ڈرونز پہنچے جہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا۔ اب حزب اللہ والے بھی اسرائیلیز کے ساتھ وہی ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں جو ٹیکٹکس اسرائیلیز اپنے ایڈورسریز کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ مطلب حزب اللہ والوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی سویلینز کو یہ میسج دینا شروع کر دیا ہے کہ آپ ملٹری بیسز سے دور چلے جائیں، اگر آپ کے گھر یا کمیونٹی اسرائیل کی ملٹری بیسز کے نزدیک ہیں تو آپ وہاں سے شفٹ ہو جائیں، کسی سیف جگہ پہ چلے جائیں، کیونکہ ہم نے نشانہ صرف اسرائیلی ملٹری بیسز کو بنانا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کا مسئلہ ہی جگہ کا ہے کہ اس کے پاس اتنی جگہ ہی نہیں ہے، اتنا چھوٹا کنٹری ہے وہ کہ اس کے لوگ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بھی نہیں سکتے۔ جبکہ اگر آپ حزب اللہ اور لبنان کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے لبنان بھی کوئی بہت بڑا کنٹری نہیں ہے لیکن لبنان ڈیفینیٹلی اسرائیل سے بڑا ہے
اور اس کے علاوہ حزب اللہ والوں نے لبنان کے اندر جو ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے انڈر گراؤنڈ ٹنلز کا اور بنکرز کا، اور وہاں پہ ہی حزب اللہ والے اپنے یہ ویپنز وغیرہ موو کرتے ہیں، اور اس وجہ سے حزب اللہ کے ویپنز کو ٹوٹلی ختم کرنا اسرائیلیز کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں مل ملا کے اسرائیل کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ ماؤنٹینیس ریجن بھی ہے، وہاں پہ آپ کتنے بمب پھینکیں گے؟ حالانکہ اسرائیلیز جو ہیں وہ کمی نہیں کر رہے۔ اسرائیلیز نے لبنان کے اوپر ایک کارپیٹ بومبنگ شروع کی ہوئی ہے، لیکن ساؤتھ آف لیبنان جو ہے وہ سارے کا سارا ماؤنٹینیس ریجن ہے۔ ماؤنٹینیس ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اسرائیل نے جو اپنی فوجیں بھیجی ہوئی ہیں ان کو بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، اور جب اسرائیلی فائٹر جیٹس وہاں پہ بمبنگ کرتے ہیں وہ پہاڑوں کے اوپر بم پھینک کے چلے جاتے ہیں، کوئی بم لگ جاتا ہے، کوئی بم جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر لگتا ہے، وہ ان کو اس طرح سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور حزب اللہ کا جو انڈر گراؤنڈ ٹنلز کا نیٹ ورک ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ قائم ہے، اور وہیں سے وہ اپنے یہ ڈرون بھی فائر کرتے ہیں، راکٹ آرٹلری بھی فائر کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو وہ وہاں پہ سیف بھی رکھتے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے حزب اللہ کو شکست دینا یا ان کا حوصلہ توڑنا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایران کی طرف سے جو بیلسٹک میزائل کا حملہ ہوا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کی اس بیس پہ حملہ کیا گیا جہاں پہ اسرائیل کے F-35 جہاز ہیں، اور اسرائیل کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم ایران سے بدلہ لیں گے اور ایران کے اوپر حملہ کریں گے۔ حملہ وہ ضرور کریں گے، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، لیکن پہلے جب اسرائیل کے اوپر کوئی اس طرح کا حملہ ہوتا تھا اسرائیل فوراً اٹیک کرتا تھا۔ اب کتنے ہی دن ہو گئے ہیں اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کب ایران کے اوپر جو ہے وہ جوابی حملہ کرے گا۔ اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایران کا وہ جو حملہ تھا وہ بہت زیادہ کامیاب تھا، اور اس سے اسرائیل کی ایئر فورس کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو دوستو یہ ایک انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اسرائیل کی بنیامینیا ملٹری بیس کے اوپر حملہ کیا گیا جہاں پہ 4 اسرائیلی فوجی مر گئے ہیں اور 70 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔